میثاق مدینہ تاریخ کی ابتدائی تحریری سیاسی دستاویزات میں سے ایک ہیں۔ اس کا مسودہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 622 عیسوی میں مکہ سے یثرب، جسے بعد میں مدینہ کا نام دیا گیا، شہر کی طرف ہجرت کے بعد تیار کیا تھا۔ یہ آئین اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اس نے ایک تکثیری معاشرے کی بنیاد رکھی، جس نے مدینہ میں رہنے والی متنوع برادریوں کے درمیان حکمرانی حقوق اور ذمہ داریوں کا فریم ورک قائم کیا۔ ہجرت کے موقع پر جب مکہ میں ظلم و ستم کا سامنا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کی، ایک شہر جس میں کئی عرب قبائل آباد تھے، جن میں 2 ممتاز قبیلے اوس اور خزرج اور کئی یہودی قبائل شامل تھے۔ یہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپس میں تنازعات سے دوچار تھے، جس سے یہ قبائل غیر مستحکم ہو گئے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مختلف گروہوں کے درمیان ثالثی کرنے اور قیادت فراہم کرنے کے لیے مدینہ میں مدعو کیا گیا۔ مدینہ کا آئین امن قائم کرنے اور بہتر نظام حکومت قائم کرنے کے لیے بنایا گیا۔ مدینہ کے آئین میں مختلف اجزاء شامل ہیں، جیسا کہ آئین کے مطابق اعلان کیا کہ مکہ سے آنے والے مسلمان مہاجرین اور مدینہ کے مقامی مسلمان باشندے، یہودی قبائل اور دیگر غیر مسلم اس آئین کو قبول کریں گے۔ اس آئین نے واحد امت برادری تشکیل دی اور امت کا یہ تصور قبائلی وابستگیوں سے بالا تر تھا۔ اس آئین کے مطابق آئین میں کمیونٹی کے تمام افراد کو مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ یہودیوں کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت تھی، جب تک وہ آئین کے معاہدوں کے وفادار ہیں۔ آئین نے باہمی دفاعی معاہدہ قائم کیا۔ تمام قبائل، خواہ مسلمان ہو یا یہودی، بیرونی خطرات کی صورت میں مدینہ شہر کا دفاع کریں گے۔ مدینہ میں کسی بھی حملے کی صورت میں تمام گروہ، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ان پر شہر کے دفاع کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ کسی بھی گروہ کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ مشورہ کیے بغیر کسی اور گروہ سے علیحدہ اتحاد یا معاہدہ کرے۔ تمام شہریوں کے ساتھ انصاف اور مساوی سلوک کیا جائے۔ تنازعات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل کیا اور انصاف کا ایک منظم نظام قائم کیا۔ قانونی معاملات میں قبائلی اور مذہبی تقسیم کو ایک طرف رکھا گیا۔ کسی بھی تنازعہ کی صورت میں ثالثی کے لیے خدا اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ خونی جھگڑے اور انتقامی قتل، جو کہ قبل از اسلام عرب میں عام تھے، نئے آئین کے تحت ممنوع ہو گئے۔ آئین نے غداری، چوری اور سماجی خلل ڈالنے والے کئی قسم کے جرائم کی ممانعت کی۔ شہر کی حفاظت اور افراد کی جان و مال کے تحفظ پر زور دیا۔ اس آئین نے خواتین اور بچوں سمیت کمزور گروہوں کے تحفظ کے لیے بھی انتظام کیے۔ اس آئین کے مطابق کمیونٹی کے اراکین سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ معاشی اور سماجی طور پر ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور مالی ضرورت یا مشکل کے وقت ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ آئین نے یکجہتی اور تعاون کی حوصلہ افزائی کی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کسی گروہ کو الگ تھلگ یا نظر انداز نہ کیا جائے۔ آئین نے واضح طور پر مختلف قبائل کے درمیان کسی بھی قسم کے اندرونی تنازعات یا دشمنی کو منع کیا۔ پچھلی دشمنیوں کے معاملات میں بھی فریقین کو نئے نظام کے تحت امن سے رہنے کی ترغیب دی۔ کسی بھی قسم کی خیانت یا معاہدہ توڑنے کی سزا سخت تھی، کیونکہ اس طرح کے اعمال کو کمیونٹی کے استحکام اور سلامتی کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیاسی رہنما اور تنازعات کے ثالث کے طور پر تسلیم کیا گیا، حالانکہ ان کا اختیار مشاورت اور انصاف پر مبنی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئین کی حفاظت کی تاکہ آئین میں بیان کردہ اصولوں کو برقرار رکھا جائے، مدینہ کے لوگوں میں انصاف اور امن کو یقینی بنایا جائے۔ آئین کو سماجی معاہدے کی ابتدائی مثالوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جہاں افراد اور گروہوں نے مشترکہ بھلائی، امن اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے رضاکارانہ طور پر ایک معاہدہ کیا۔ ان دستاویزات نے بعد کے اسلامی سیاسی فلسفے کی بنیاد رکھی، انصاف، باہمی ذمہ داری اور مذہبی رواداری پر زور دیا۔ مدینہ کے آئین کو اکثر علماء اور مورخین حکمرانی کے نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو کہ تنوع اور اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مدینہ کے آئین اہم دستاویزات تھے، جس نے نہ صرف شہر میں امن قائم کیا بلکہ مختلف برادریوں کے درمیان اتحاد، انصاف اور تعاون کے لیے ایک باقاعدہ فریم ورک قائم کیا۔